बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, गैर मामूली खबर है जी। नई गेम का आगाज, अगर गेम नई नहीं है तो कम से कम रूल्स जरूर अब नए आ चुके हैं। और इन नए रूल्स के मुताबिक फाइनल राउंड है जी। और पाकिस्तान के साबिक DGISI, कोर कमांडर पेशावर, लेफ्टिनेंट जनरल, जी हाँ, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको फौजी तहवील में ले लिया गया है। वैसे तो उनके दामन पर कई दाग और निशान हैं, कई इल्ज़ामात हैं, लेकिन पर्टिकुलर जिस इल्ज़ाम पे जो भी ISPR की स्टेटमेंट सामने आई है, उसके मुताबिक टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा को डायरेक्शन दी थी कि ये आपका मामला है और इसको अब नोटिस नहीं, क्योंकि टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दी थी। और क्योंकि आपसे मुतल्लिक़ है तो फिर वजारत दिफा को ज़ाहिर बात है GHQ ने लिखना था। तो GHQ ने जब लिखा तो फिर कुछ अर्सा पहले DGISPR ने बाकायदा कहा कि कार्रवाई इनिशिएट कर दी गई है, और अब कार्रवाई और इंक्वायरी इस हद तक पहुंच गई कि उनको हिरासत में लेना ज़रूरी थी। यानी तमाम सबूत उनके खिलाफ मिले, अब उनको गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर पूछना बहुत ज़रूरी था। और कोर्ट मार्शल का अब उनका आगाज़ कर दिया गया। एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि मतलूबा इंक्वायरी जो थी उसके अंदर वो गिल्टी करार पाए। और अब जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की टर्म इस्तेमाल होती है। अब ये कार्रवाई इनिशिएट होगी। उन पर इल्ज़ाम है टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को उन्होंने उठाया था। अच्छा जी। और अपने भाई के नाम उन्होंने कुछ सोसाइटी के कुछ हिस्सा उनके साथ गन पॉइंट पे लिखवाया था। और ये वाक़या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 12 मई 2017 का इमरान खान माथे पे डाल देना कि इमरान खान साहब ने मिलकर के एक नया पर्चा डाल रहे हो। इमरान खान साहब तो 2018 में आए थे। 12 मई 2017 को टॉप सिटी के मालिक के घर में रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने उनके घर पर छापा मारा था। घर से ना सिर्फ सोना लेके गए, के दीगर करेंसी और कीमती सामान भी टोयोटा करोला गाड़ियों के अंदर ला के लेके गए थे। ये वो उस दरखास्त का मतन है जो सुप्रीम कोर्ट में थे। और तमाम CCTV फुटेज भी इंसाफ के पास है। तो और जब एहलकार उनके घर आए तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ, टॉप सिटी के मालिक को बोला सोसाइटी के, आपके खिलाफ ये जो सारे काम हम कार्रवाई डाल रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब की हिदायत पर ये काम कर रहे हैं। और घर का कीमती सामान गाड़ियों में डाला गया था, ये हुआ था। और इसके अलावा प्रॉपर्टी का हिस्सा उनके भाई जो है उनके नाम करवाया गया, नजफ हमीद, वो करवाया गया था। और कुछ अरसे बाद जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद इनके घर आए, टॉप सिटी के मालिक से माफ़ी मांगी और उनके ज़रूरी सामान को वापस किया। लेकिन सोना जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने वापस नहीं किया था, अकॉर्डिंग टू टॉप सिटी की मालिक की दरख्वास्त की बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, जिसके ऊपर वजारत दिफा ने GHQ को लिखा था जी, वो इन्होंने वापस नहीं किया था। और भी बड़ी गौरतलब चीज़ें ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर सियासी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये कार्रवाई उनके ऊपर किसी सियासी मामलात में मुदाखलत पर नहीं हो रही कि जब आप DGISI थे तो आप क्या करते थे, जब आप कोर कमांडर पेशावर थे तो आप क्या करते थे, क्योंकि उस कार्रवाई को वेट करते हैं आर्मी चीफ साहब। तो जनरल फैज़ हमीद साहब पर अगर इस किस्म की किसी कार्रवाई का इल्ज़ाम हो के तहत कोई कार्रवाई होती तो जनरल बाजवा साहब यानी आर्मी चीफ उसमें साथ साथ फंसते थे। ये वाहिद एक केस था तो जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कि उन्होंने अब एज अ DGISI उन्होंने, या एक आर्मी के अहदेदार के हैसियत से, एक लेफ्टिनेंट जनरल के हैसियत, उन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। ठीक है जी। ये इंडिविजुअल बेसिस था, ज़ाती असर रसूख का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इसलिए बाकी मामलात उनको, जब तक जॉब पे थे तमाम मामलात की क्लीन चिट है। हालांकि फैज़ाबाद धरना ठीक है, हालांकि पाकिस्तान का वजीर दिफा आज का खुद कह रहा है कि 2019 में इमरान खान की हुकूमत के 8 महीने बाद जनरल बाजवा के ससुर के घर पर हमें कहा जा रहा है कि आप हुकूमत संभालें नून लीग को। ये कोई छोटी मोटी बातें थोड़ी है। तो एक सस्पिशियस मिस्ट्री करेक्टर तो है ही है। बहरहाल क्योंकि किसी और केस पे पकड़ते तो डेफिनेटली जनरल बाजवा साहब का भी नाम आता, और ये वाहिद केस था जो उनका इंडिविजुअल कैपेसिटी में था। और रिटायरमेंट के बाद, जहां उसी ISPR की स्टेटमेंट है कि रिटायरमेंट के बाद भी मुतअद्दिद वाक़यात उनके खिलाफ सामने आए हैं, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मुतअद्दिद वाक़यात से मुराद क्या लिया जा सकता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब पर रिटायरमेंट के बाद
یہ باتیں کی جاتی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی سہولت کاری فراہم کرتے ہیں، ان کی سہولت کاری کو روکنا چاہیے، کیا سرائیں یہ تمام چیزیں تھیں، اور توقع کی جا رہی تھی کہ ان کی سہولت کاری کو کسی طریقے سے روکا جائے گا۔ رؤوف حسن صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں، یہ خبریں ہیں، میرے پاس کچھ کنفرم نہیں ہے کہ ان کی جو ابھی کالیں ابھی پچھلے دنوں ٹریس ہوئی ہیں، جو ان کا کال ڈیٹا نکلا تو اس میں جنرل فیض حمید صاحب کی بھی آڈیوز اس کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال مسٹری کردار ہیں جی، اور بہرحال انکوائری ابھی ہونی ہے سر، ابھی ایک کورٹ مارشل نہیں، اس کے ساتھ دو تین چار چیزیں ایک ساتھ ہو جائے گی۔ آفٹر ریٹائرمنٹ ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں کس چیز پہ کاروائی ہے، مجھے بالکل کلیئر سمجھ آ رہی ہے۔ آفٹر ریٹائرمنٹ ان کی 9 مئی فوج میں بغاوت، یہ تمام چیزیں جنرل فیض حمید کے اوپر مبینہ طور پر یہ الزامات ہیں، اور یہ ساری کی ساری آفٹر ریٹائرمنٹ کی چیزیں ہیں۔ اور ڈیورنگ جاب ٹاپ سٹی کے مالک کے ساتھ جو ہوا ہے، بھائی سونا لال نے لوٹ لیا، بھائی یہ کوئی چھوٹا الزام ہے جنرل کے اوپر؟ اور جنرل بھی کور کمانڈر ہو، جنرل بھی مضبوط ترین آدمی ہو ڈی جی آئی ایس میں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی اس کی مزید تشریح آئے گی تو میں آپ کو مزید آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ بہرحال سر، جنرل فیض حمید صاحب، میری خواہش تو تھی کہ ان کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب بھی پکڑے جاتے، ان کے بھی معاملات سامنے کھلتے ہیں، بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں، کیونکہ اس کردار کو اسٹیبلش کرنا کہ کس کے خلاف تھا کس کے خلاف نہیں تھا، یہ کافی مشکل ہوگا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے بیانات جنرل فیض صاحب سے متعلق، لندن پنیل والی اسٹیٹمنٹ کسی اور کی بھی نہیں، کیپٹن صفدر صاحب والی، یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ ادارہ اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے گا۔ جی ہاں، جنرل فیض حمید صاحب پہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ سارے ان کی انڈیویجول کیپیسٹی پہ ہیں یا ان کی بعد از ریٹائرمنٹ پہ ہیں۔ ان کی ڈیورنگ جاب کی تمام حرکات اور سکنات جو کچھ ہے اس میں آرمی چیف بذات خود انوالو ہوتے ہیں۔ آج کے جو ڈی جی آئی ایس آئی جو بھی ہیں، ندیم انجم صاحب کچھ بھی کر رہی ہے آئی ایس آئی، ان تمام کی ذمہ داری پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر ہے، اس لیے زندگی میں آئی ایس آئی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آرمی چیف صاحب اس کے رگیلے کے اندر آتے ہیں۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق یہ آج عمران خان صاحب جیل میں بہت عام گفتگو کی تھی، انہوں نے حالات و واقعات پر بات کی، انہوں نے کہا مخصوص نشستوں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دے رہے، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ سے آرڈر لیا ہے۔ اس سے پہلے 2 صوبوں کے پی کے اور پنجاب میں انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اب یہ دوبارہ آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگا ہوں، اگر نہیں کہا، انہوں نے کہا میں شروع کرنے لگا ہوں، مطلب میں نے آئین کا راستہ اختیار کیا، سپریم کورٹ پاکستان کی عدالتوں میں گیا، عدالتوں سے میں فیصلے لیے، اور فیصلے لینے کے بعد بھی مجھے میرا حق نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات بتائی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملاقات کریں، بات کریں، جو کچھ بھی ہے ملک کی خاطر، یہ سب کہتے ہیں، اگر بات چیت کرنی کی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ ہمارے مطالبات ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ریجیکٹ کر دیں، میں تو بات ملک کے لیے کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، آپ نے بات کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو نہ کریں، مجھے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ قوم کیا فیصلہ کر رہی ہے، کدھر کھڑی ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، سوچنا چاہیے قوم کہاں کھڑی ہے اور کدھر کھڑی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہ سب کہہ رہے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اب گنجائش کا وقت بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اب یہاں تک پوزیشن پہنچ گئی ہے۔ میں نے کہا قوم کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ قوم کیا فیصلہ کریے، کدھر کھڑی ہے، اور فوج کہاں کھڑی ہے۔ فوج سارے پاکستان کی ہے، یہ بات میں نے بڑا کلیئر کر دی، میں نے کہا فوج سارے پاکستان کی ہے، صرف آرمی چیف صاحب کی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کی ہے، پورے پاکستان کی فوج۔ فوج کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نتھی کرنا یا آرمی چیف کے ساتھ نتھی کرنا، نو، پورے پاکستان کی یہ فوج ہے۔ اور چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کسی چھوٹے سے گراؤنڈ میں بھی جلسہ کر کے دکھا دیں، اتنا بڑا چیلنج کیا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی بات یہ
کہ یہ لوگ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. یہ لوگ سے مراد نون لیگ اور پیپلز پارٹی. انہوں نے کہا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. یہ عاصم منیر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ سوچیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا انہیں جب یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی نون لیگ حکومت کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. حالانکہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہے. اور مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فوج سے رابطے پہ حکومت ڈر رہی ہے. میں نے بولا حکومت کی موت ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات اگر کلیئر ہو جائیں تو. نے کہا میں واضح کر دوں، میں کال دینے لگا ہوں، قوم انتظار کر رہی ہے اب میری کال کا، کیونکہ لاوا پک چکا ہے. جو مرضی کر لیں، فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی. بہت یہ آپ بنگلہ دیش کی صورتحال کے ساتھ اٹیچ کریں نا ان جملوں کو، تو آپ کو باریکی سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت چیزیں سمجھ آئیں گی کہ عمران خان صاحب پاکستان کے حالات کو بنگلہ دیش کے حالات سے جوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ادھر بھی فوج نے کہا تھا ہم اپنی پبلک پہ گولی نہیں چلائیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جو مرضی کر لیں، پاکستان میں بھی فوج اپنی پبلک پہ نہیں چلائے گی. یہ قانون پر عمل نہیں کر رہے، یہ آئین پہ عمل نہیں کر رہے، ہم اسٹریٹ موومنٹ چلانے لگے. یہ چیز چل رہی تھی. اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں عوام کے. یہ طے ہے، لوگ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور جانے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. بہت ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ اگین. یہاں یہ چیز تھی. تو سر یہ دو غیر معمولی بڑی اپڈیٹ ہے. ہاں بیرسٹر گور صاحب چیئرمین تو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو انہوں نے قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بالکل کلیئر بول دیا. پتہ تو ان کو چل رہا ہوگا اسلام آباد میں بیٹھے کہ کون کون سی گیم ہو رہی ہے. آج 3 نشستیں بھی دی ہیں نون لیگ کی قاضی فائزہ صاحب نے. انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ 3 نشستیں دی ہیں قاضی فائزہ، اس کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ریویو کے اندر جا رہے ہیں. یہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس کو کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن دی جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کاغذ کو پھاڑ دے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور رہی بات نئے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا اس کا نوٹیفیکیشن فوراً جاری کریں، بس ختم ہوگی بات. جو ایکسٹینشن کی آڑ میں کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں نا، انہیں بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف ایز اے بانی چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور چیئرمین بیرسٹر گوہر، ان سب کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ معاملات بنگلہ دیش سے ملتے جلتے بن رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا لاوا پک چکا ہے، لوگ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور جان دینے کے لیے بھی. اب تک بھی اتنا جی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.